بخیر راغلے ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آپ بات کریں گے پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں ان کے حوالے سے، اور ان کا جو وزٹ تھا ٹرکی کا. انہوں نے انقرہ جانا تھا، اناؤنس کیا گیا تھا، لیکن پھر پوسٹ بونڈ کیا گیا. کوئی اگر جب پتہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو پی ایم آفس ہے، تو انہوں نے کوئی جواب اس حوالے سے نہیں دیا کہ دورہ کیوں پوسٹ پونڈ کیا گیا. لیکن کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ شاید ٹرکی نے منع کیا کہ یار ایسے وقت میں کہ ان کا جتنے ان کے لوگ ہیں، ان کی فورسز کے لوگ ہیں، یا ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، وہ جو ارتھ کوئک افیکٹیز ہیں ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے میرے خیال میں اراؤنڈ دی کلاک کام کر رہے ہیں. تو ایسے میں کوئی اگر جاتا ہے اور وہاں پہ مہمان جاتا ہے تو پھر مہمانداری اور یہ چیزیں شاید مشکل ہو جاتی ہے. تو خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر شاید زیادہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. میں ایک بات خود بھی حیران تھا جب مجھے یہ خبر پتہ چلی کہ یار ایسے موقع پر فارن منسٹر اور پرائم منسٹر آف پاکستان دونوں جو ہے وہ ٹرکی کا دورہ کرنا چاہ رہے. تو میں بلیو می میں بڑا حیران ہوا کہ یار وہاں پہ تو ان کو مدد کی ضرورت ہے کہ اگر وہ لوگ بھیجے جائیں جو وہاں پہ ریلیف ورک میں حصہ لیں، جس طرح فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے جو مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا جانا میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. یا پھر امدادی سامان جو ہوتا ہے، ایڈ گڈز جو ہوتی ہیں، جو ریلیف گڈز ہیں، وہ بھجوائی جاتی ہیں. تو ایسے میں پرائم منسٹر یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور فارن منسٹر آف پاکستان کیوں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ خیر اس حوالے سے بھی، اور ہماری کیبنٹ شکر ہے کہ مزید اس میں اضافہ ہوا ہے، تو ایک بڑی خوشی کی خبر تھی. اب میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. کتنے لوگ ہو گئے اور کتنے ہونے چاہیے، مزید ہمارے پاس ابھی گنجائش ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ہاں، وہی رونا دھونا کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دیتی اور کنڈیشن سخت لگاتی ہے، تو اس کے باوجود بھی ہماری کیبنٹ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے. خیر دونوں ایشو کے اوپر بات کریں گے، اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بات ہی کریں سب سے پہلے تو دورہ ٹرکی کا یعنی انقرہ کا جو دورہ تھا، اس حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ فارن منسٹر آف پاکستان کے میرے خیال یہ جو فارن منسٹر صاحب ہے امریکہ سے آ رہے تھے، تو کہتے ہیں یہ وہیں پہ جوائن کریں گے شہباز شریف صاحب کو. لیکن ان کو پھر رستے میں پتہ چلا ہوگا یا جو بھی ہوا ہوگا، کیونکہ وہ سیدھے کراچی پھر پہنچے، اور کراچی میں کوئی اپنی جو ایکٹیویٹیز تھی وہاں پہ انہوں نے وہ کام کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی ہم جیسے عام لوگ اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی تکلیف ہے، میں کہتا ہوں لوگ جاتے ہیں لیکن ہاتھ بٹھانے کے لیے جاتے ہیں، یہ نہ کہ بھئی مہمان بن کے جاتے ہیں. اور اسپیشلی جو لازمی بات ہے کہ کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو یا کوئی اس قسم کے لوگ ہوں، تو وہ تو وہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں کہ بلچے اور کودالے لے کے وہ کام تو کرنے سے رہے. نارملی ہمارے ہاں تو خیر بالکل بھی ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، کرتے ہیں لوگ لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے کیونکہ ہم الگ طرح کے لوگ ہیں. تو میں نے کہا یار پتہ نہیں میاں صاحب کو کیا ہو گیا کہ ان کو ایک دم سے انہوں نے اناؤنس کیا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، انفارمیشن منسٹر نے، کہ جی پرائم منسٹر صاحب جانا چاہ رہے ہیں اور وہ جائیں گے. انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی، اور جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس کی ڈیٹ بھی مطلب اس کو کینسل کر دیا گیا، اور کہ نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. تو میں نے کہا یار اب یہاں پہ ہم ٹھیک ہے، زلزلے والی سچویشن نہیں ہے یار جو وہاں پہ ہوا ہے، جو سیریا میں یا ٹرکی میں ہے، ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے، اور ایک جو وہاں سے پکچرز آ رہی ہیں جو بچوں کی، خواتین کی، بڑوں کی، ہر قسم کی، تو یقیناً وہ تکلیف دہ ہے. لیکن ایسے وقت میں نے کہا کہ یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس بھی، کیونکہ اکانومی کے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے،
تو مجھے خوشی تھی کہ چلیں آل پارٹیز کانفرنس میں سب لوگ آ کے بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں جی میں تو نہ مانوں، میں نے تو بیٹھنا نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں جی مجھے صحیح دعوت نہیں دی گئی، بھائی آپ پراپر کارڈ چھپوا لیتے ان کو بھیج دیتے، یا کچھ اور ایسا کر لیتے جس سے عمران خان صاحب اور ان کے پارٹی کے جو لوگ تھے وہ خوش ہو جاتے کہ ہاں یار ہمیں اچھے طریقے سے بلایا ہے۔ وہ بھی کینسل ہوا، اور پھر فائنلی وہ دورہ بھی کینسل ہو گیا، تو آل پارٹیز کانفرنس بھی نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی کا دورہ بھی نہیں ہوا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے بھی پوسٹ پون کیا گیا، لیکن شکر ہے کہ کیا گیا، میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ بے شک ترکی کی خبر ان کو آئی ہے یا جو بھی ہوا ہے، لیکن اچھا ہوا کہ یہ صاحبان جو دونوں ہمارے ہیں یہ نہیں گئے، یار ان کے اوپر ایک تکلیف پریشانی والا دور گزر رہا ہے، اور اوپر سے ہم ان کے اوپر مزید برڈن ڈال رہے ہیں۔ برڈن اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب ہندوستان نے وہاں پر دڑا دڑ جسے کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بھجوا رہے ہیں، جو وہاں پہ ریلیف ورک کے لیے ان کا اپنے لوگوں کو، اور بڑے بڑے جہاز ان کے جا رہے ہیں، اسرائیل نے بھیجا ہے، ہمارے 2 جہاز جا چکے ہیں اور تیسرا غالباً آج جائے گا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں زیادہ ان کو ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو لوگ کام کر سکتے ہوں، جو بلڈنگز گری ہیں وہاں پہ جو ریسکیو ورک ہے اس میں ان لوگوں کا ہاتھ بٹایا جائے، یا ڈاکٹرز ہیں، نرسنگ سٹاف ہے، اس طرح کے لوگوں کی، انجینئرز ہیں، ان کی شاید زیادہ ضرورت ہے۔ میں کہوں جی ہاں اگر فخر یوسفزئی جاتا ہے تو یار کوریج کے لیے جا سکتا ہے، باقی اب میں کہوں کہ نہیں جی میں تو اب وہ کر لوں، ہاں بالکل ریلیف اس میں جو ہاتھ پاؤں کا کام ہے وہ بالکل کر لینا چاہیے، میرے اوپر بھی وہ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ یار میں وہاں جاؤں اور مجھے جو ہے وہ اچھے سے پروٹوکول میں اور ایئرپورٹ سے ریسیو کرے اور یہ کر لے وہ کر لے گاڈ آف، تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا ایک عجیب قسم کا ہماری گورنمنٹ کا فیصلہ تھا، جو چلیں انہوں نے کسی بھی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی ٹرکی نے ان کو منع کر دیا کہ یار آپ نہ آئیں، تو یار ایسے میں اگر آپ ایسی کوئی حرکت کریں گے کسی کے گھر میں نے کہا کہ تکلیف پریشانی، اور آپ مزید ان کا ہاتھ بٹانے کی بجائے مزید ان کے اوپر برڈن ڈالے اور جا کے کہیں کہ جی ہم نے تو یہاں آئے ہوئے ہوں کھانا کھلائیں اور ہمیں پروٹوکول دے اور ہمیں یہ، تو وہ چیز میرے خیال میں وہ غلط ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی یہ فیصلہ، کیونکہ کیا بھی شاید شہباز شریف صاحب نے خود ہی تھا، اور پھر اطلاع بھی یہی آئی چھپ چھپا کے، جانے کا تو اعلان ہوا تھا لیکن واپسی کا جو کینسل کرنے کا، پوسٹ پون کرنے کا، تو وہ مطلب خاموشی کے ساتھ بس چپ سادھ لی گئی اور کہا کہ بس یہ نہیں جا رہے، تو جب پوچھا گیا فیم آفس سے تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہم نے کوئی دورہ اناؤنس بھی نہیں کیا تھا، حالانکہ مریم اورنگزیب صاحبہ شی از اے اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ہم کہہ سکتے ہیں، یا اگر وہ منسٹر ہیں تو وزیر اطلاعات جس کو کہتے ہیں، تو انفارمیشن منسٹر ہے، تو میرے خیال میں وہ آفیشیلی وہ بات کر رہی ہو کہ کوئی میرا یا کسی اور کا اناؤنسمنٹ تو نہیں ہے کہ ہم کر لیں گے کہ جی شہباز شریف صاحب کہیں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے بھائی آپ کون ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھی کہ وہ آفیشیلی تو اناؤنس ہوا تھا، لیکن پھر ان آفیشیلی اس کو کینسل کیا گیا، اور کچھ بتایا نہیں گیا، لیکن خیر اینی وے جو بھی وجہ ہوئی اچھا ہو گیا کہ یہ نہیں گئے۔ اچھا جی آتے ہیں ذرا بلاول صاحب کراچی میں تھے اور وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف والے ہمارے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام جو یعنی جنتا جو ہے جو اسپیشلی فلڈ افیکٹیز ہیں ان کو ریلیف دیں، تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یار آ، یعنی اس وقت بلاول زرداری صاحب فورن منسٹر ہے، اس کیبنٹ کا وہ حصہ ہیں، اور بھی لوگ ہیں، تو پتہ نہیں وہ کس سے کہہ رہے ہیں، اگر آئی ایم ایف سے بات کرنی ہے تو بھائی آپ آئی ایم ایف سے بات کر لیں، وہ تو کوئی بات نہیں سن رہے، ہو سکتا ہے اگر آپ کی کوئی ایسی کوئی گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہو کہ آپ کی وہ بات مان لیں اور وہ کہیں چلے جی کچھ تھوڑا سا ریلیف دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار ایسا نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو میسج دینا چاہ رہے تھے، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ بات انہوں نے بار بار دہرا رہے تھے، اور کافی ایک لمبی چوڑی تقریر، مجھے چودھری نثار صاحب آگے ان کی بڑی لمبی پریس کانفرنس ہوتی تھی، کم از کم بھی 40 سے 50 منٹ، کبھی 1 گھنٹے کی یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، تو مجھے وہ زمانہ آ گیا 2013 سے 2018 کے درمیان، جس وقت وہ انٹیریئر منسٹر تھے، تو مجھے بالکل وہ یاد آ گیا، خیر وہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کس سے کہہ رہے، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیت بھی ہو رہی ہے اور آج اس کا آخری دن ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہو رہی ہے وہ کیا ہے جی،
ہماری اور تو کسی چیز میں اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن کیبنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، چیزیں مزید مہنگی، بجلی کے ریٹ، گیس کے ریٹ، پیٹرول کے ریٹ، یہ ہو رہا ہے۔ اور 83 ماشاء اللہ سے نمبر ہو گیا، کوئی 85 کا نمبر بھی آ رہا تھا، ہو سکتا ہے میرے پاس یہ خبر نہ پہنچی ہو، لیکن کیونکہ میں نے جو آفیشیل 5 لوگوں کا مزید ان کو انجیکٹ کیا گیا، جو کوئی اسپیشل ایڈوائزر ہے تو کوئی لیکن منسٹر جتنا ان کا جسے کہتے ہیں کہ رتبہ ہوگا، یعنی سیٹ ان کی منسٹر والی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایسی آخیر ہے، ایک تو کام ہم کر کوئی نہیں رہے، ٹھیک ہے، کوئی کام نہیں کر رہے، منسٹر پہ منسٹر جی بنائے جا رہے ہیں، منسٹرز پہ منسٹر جی بنائے جا رہے ہیں، یعنی آئی ڈونٹ نو کہ جو پرائم منسٹر صاحب کیبنٹ کی میٹنگ چیئر کریں گے تو پتہ نہیں، وہ ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو وہ اٹینڈنس ہماری لگتی تھی، یا تو وہ ہوگا یا پھر اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار، کیونکہ اتنے 83 لوگ یار، مطلب بہت بڑا نمبر ہوتا ہے۔ ویسے آپ کو اس طرح 83 لوگ اگر بیٹھے ہو، آپ خود سوچیں تو ان میں سے سب کا پتا ہونا کہ یار 83، یا تو پھر یوں کہیں گے، وہ کہیں گے وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ویسے بھی ذرا ایکٹیو رہتے ہیں، ہائپر ایکٹیو رہتے ہیں، تو وہ پھر یوں گنیں گے کہ 2 3 4 5 6 7 8 تو پھر 83 بنے گا یا 85 بنے گا، پتہ نہیں۔ لیکن خیر، اب یار ہم ایک طرف تو آئی ایم ایف کے سامنے بلی میں ہم نے یوں کیا ہوا ہے، لٹرلی ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ بس کچھ کر دے، بس ہمیں پیسے دے دیں، لیکن ساتھ میں کیبنٹ میں لوگوں کو لے کے آنا، یا تو کام بہت زیادہ ہو، اور جس طرح کی باقی قومیں دن رات کام کر رہی ہوتی، اگر اس طرح ہم کام کرتے تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن شاید پھر تو ضرورت بھی نہ پڑتی اگر ہم صحیح کام کرتے، پھر جہاں پہ 10 بندوں کی ضرورت تھی تو اگر ہم اچھے سے کام کرتے تو پھر شاید ہم 5 6 لوگوں میں وہ ایڈجسٹ کر لیتے، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں، اور یہ ریکارڈ کیبنٹ بنی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نیا ریکارڈ بنا کیبنٹ کا، غالباً عمران خان صاحب 80 یا 79 تک گئے تھے، اور اب ہماری نظریں ہیں جی سینچری کے اوپر، یعنی سینچری یہ کوئی سچن ٹنڈولکر صاحب کی سینچری نہیں ہے، نہ وراٹ کوہلی صاحب، نہ بابر اعظم کی سینچری ہے، یہ ہے جی کیبنٹ کی سینچری، یعنی منسٹرز کی سینچری۔ آپ نے ایسی سینچری بھائی نہیں کہیں اور دیکھی ہوگی، لیکن پاکستان میں ہے، پاکستان میں ہے، اور مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ بلوچستان میں 65 ایم پی ایز تھے، اس میں سے جی 64 منسٹرز تھے، کچھ سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، یقین کریں میں حیران ہو جاتا تھا، میں کہ یار ایک بیچارے نے کیا قصور کیا ہوا تھا، اس کو بھی منسٹر ہی بنا لیتے، مطلب ٹھیک ہے آپس میں منسٹر منسٹر کھیل رہے ہوتے، کام تو نہیں کرنا ہوتا، کام تو نہیں کرنا ہوتا۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر کے کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کیا کرتے ہیں جی، رات کو 8 بجے کے شو میں زیادہ تر وہ امید میر صاحب کے شو کیپٹل ٹاک میں بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر اگر کیپٹل ٹاک میں نہ ہو تو کسی اور شو میں، ورنہ 10 بجے تو شادیب خانزادہ شو میں وہ پکے ہیں، پرماننٹ گیسٹ ہیں ان کے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ پروگرام کا نام ہے نا آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں آج شاہزیب خانزادہ اینڈ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، یعنی اس طرح کا، وہ وہاں پہ بیٹھ کے نا مونچوں کو یوں یوں کریں گے، اور اس کے بعد پھر شروع ہو جائیں گے، شیخ رشید کو 2 3 سنا دیں گے، عمران خان صاحب کو 2 3 سنا دیں گے، اور لوگوں میں تو یہ کر ایسا، تو میں پنجابی ایکسنٹ بھی ان کا ویسا ہی، مطلب اس پنجابی ایکسنٹ ہے، تو پنجابی کا استعمال بھی وہ کرتے ہیں، فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، تو جی یہ دمکیاں شمکیاں دے کے بس اس کے بعد ان کا کام ختم ہو گیا۔ دن کو ان کا کیا کام ہے، دن کو وہ کوئی ایک آدھ پریس کانفرنس کر لیں گے، یا اگر کہیں جاتے ہوں گے تو میڈیا ٹاک، اور جی میں نے ان کو 25 مئی کو ایسا لتاڑ کے رکھ دیا تھا، ان کو سمجھ نہیں، اب دوبارہ آئیں گے تو میں یہ کر لوں گا، یہ جی ہمارے انٹیریئر منسٹر کا یہ کام ہے، اس وقت یہ ڈیوٹی ہے، میں آپ کو کام بتا رہا ہوں۔ باقی منسٹرز ہیں تو ہمارے مولانا صاحب کے بیٹے جی اسد محمود صاحب، پتہ نہیں، وہ ہے جی کمیونیکیشن کے منسٹر ہیں، یہ نیشنل ہائی وے، موٹر ویز، اور یہ اس طرح لٹرم پٹرم ان کے پاس ہے، تو وہ تو کچھ بن ہی نہیں رہا، ڈیولپمنٹ تو کوئی خاص ہو ہی نہیں رہی ہے، بس ٹھیک ہے وہ دفتر جاتے ہوں گے، فلیگ لگا ہوتا ہے ان کی گاڑی پہ، اور وہاں پہ چائے شائے کافی شاپی، رشتہ دار دوست یار پارٹی کے لوگ آ کے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، چلو جی چھٹی ہو گئی۔ اچھا،
پھر اسحاق صاحب ہیں تو کہتے ہیں اسحاق صاحب بہت کام کرتے ہیں، تو اسحاق صاحب بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ چشمہ ڈالتے لگاتے ہیں، چشمہ پھر یوں ادھر کر لیتے ہیں، پھر چشمہ یوں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عمران خان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ بھئی اس نے تباہ کیا۔ تو سر آپ جب آ رہے تھے تو آپ آئے کیوں؟ پھر آپ نہ آتے۔ تباہ تو اس نے کر دیا تھا نا، تو ابھی الیکشن ہو جانا تھا، 2-3 مہینے میں الیکشن کا ٹینیور ٹائم پورا تھا، یعنی جولائی، اگست، سپٹمبر میں۔ اس کے بعد عوام جانے اور ان کا کام جانے، لیکن نہیں، اس وقت بھی آپ لوگوں کو بڑی پریشانی تھی اور آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آ رہے ہیں اور ہم تو یہ کر لیں گے، ہم تو وہ کر لیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں جی ہمیں بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بے شک بہت بڑی تباہی مچائی ہے، لیکن سر مچائی ہوئی ہے تباہی انہوں نے، لیکن آپ کیا کرتے رہے؟ ساری بات یہ ہے کہ آپ پھر اس تباہال شدہ گھر میں کیوں آپ آنے کے لیے پاگل ہو رہے تھے؟ آپ یا پھر آپ کے ساتھ جو باقی میاں صاحب ہیں اور یہ باقی سارے لوگ کیوں پاگل ہو رہے تھے؟ اچھا، پالیسی کوئی نہیں بدلی، پرائم منسٹر عمران خان تھے، اب شہباز شریف ہیں، فارن منسٹر شاہ محمود قریشی تھے، اب ہمارے پاس بلاول صاحب ہیں۔ اچھا جی، ہمارے اس وقت فائنانس منسٹر جو تھے شوکت ترین تھے، اب اسحاق ڈار ہو گئے۔ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ کوئی برگیڈیئر اعجاز شاہ تھے، اب رانا ثناء اللہ ہو گئے۔ یعنی میں صرف آپ کو یہ چینج ہوا ہے۔ اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ہتکڑیاں لگ گئی، جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ ہو گیا کہ یہ ان ہو گئے پارلیمنٹ میں، یعنی کیبنٹ میں اور حکومت میں، اور وہ باہر ہو گئے، تو اب ان کو ہتکڑیاں، کبھی شیخ رشید کو اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی مری، کبھی کراچی، کبھی کوئٹہ، کبھی ڈی اے خان، کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ کام شروع ہے۔ سر آخر اس ملک میں کوئی کام بھی کرنا ہے یا یہی چلتا رہے گا کہ میں آپ کو نیچا دکھاؤں گا اور میں آپ کو کہوں گا بھائی میرے ہاتھ میں اس وقت طاقت آئی ہوئی ہے تو میں تو آپ کی گردن دبوچ کے رکھوں گا، وہ حالت کروں گا کہ آپ ساری زندگی یاد کرو گے۔ مجھے اس بات کی بڑی حیرانگی اور افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہی کل کو پی ٹی آئی آتی ہے تو کہہ دے چلو بیٹا ان ساڑی واری، یہی ہوتا رہے گا۔ یعنی عام آدمی کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ پیٹرول ایک دفعہ پھر شارٹیج ہے، پورے پنجاب میں شارٹیج ہے، خیبر پختونخوا میں شارٹیج ہے، اور بلوچستان میں اس لیے شارٹیج نہیں ہوتی کہ وہ ایران سے اسمگل شدہ آتا ہے، ورنہ وہ بیچارے بھی ویسے تو اور چیزوں سے بھی وہ ذلیل خوار ہو رہے ہوتے، لیکن پھر پیٹرول ڈیزل کے لیے بھی ہوتے، تو اس لیے ان کے اوپر شاید اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا، لیکن باقی جتنے بھی شہر ہیں بڑے بڑے وہاں پہ یہ حالت ہے، وہ نہیں ہے۔ مصدق صاحب کہہ رہے جی سب کچھ صحیح ہے، لیکن اب پتہ نہیں کہ وہ کنٹرول کیسے کریں گے، یہ بھی کسی کو نہیں پتا، نہ مصدق ملک صاحب بتاتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ آپ لوگ بجائے اس کے کہ آپ جتنے عرصے کے لیے بھی آئیں ایک ڈیلیور کریں یار، کہیں کہ بھائی جو جتنا موقع مجھے ملا ہے میں ایٹ لیسٹ اس میں جتنا کر سکتا ہوں، میں اپنی جو میری رسپانسبلٹی ہے، میں کم از کم جو میری ڈیوٹیز ہیں وہ میں فلفل کر لوں۔ نہیں، اسٹیج پہ چڑھتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں، کسی پریس کانفرنس میں جاتے ہیں یا کسی اور گیدرنگ میں جاتے ہیں، وہیں سے شروع وہیں پہ ختم۔ عمران خان صاحب جی زمان پارک میں بیٹھے ہوئے جی جیل بردو تحریک کہتے ہیں میں شروع کر رہا ہوں، لیکن جیل میں نہیں جاؤں گا، تسی جاؤ۔ ابے یار فار گاڈ سیک یار، خان صاحب آپ نے تو الگ قسم کا ایک جسے کہتے ہیں جوکروں والا کام شروع کیا ہوا، مطلب پہلے پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی آپ سے کچھ نہیں ہوا، اور اب جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو اب آپ کبھی کہتے ہیں جیل بھر دوں گا، تو کبھی کہتے ہیں حقیقی آزادی دلا رہا ہوں، تو کبھی کہتے ہیں یہ کر رہا ہوں، تو کبھی کہتے ہیں وہ کر رہا ہوں، کبھی آپ ٹی ٹی پی کو پتہ نہیں پیارے دلارے آپ کے بن رہے تھے، یعنی اس طرح کے ڈرامے آپ نے کیے، لیکن آج بھی آپ کو چین نہیں ہے۔ آپ کو کیونکہ اپنے علاوہ اس ملک اور ان لوگوں کی فکر نہیں ہے، اس قوم کی فکر نہیں، پورا دن ایک عجیب قسم کی افراتفری چل رہی ہے، کبھی آٹے کے پیچھے لوگ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی پیٹرول کے پیچھے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اچھا الیکٹریسٹی کا کیا مطلب، ایک تماشا بنا ہوا۔ کل میری اپنے علاقے میں بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یار صبح کو گئی تھی، رات کو 10 بجے آئی ہے، آدھا گھنٹہ بجلی رہی ہے، اس کے بعد گئی ہے اگلے دن صبح 10 بجے آئی۔ یار مطلب کس قسم کا آپ انصاف کر رہے ہیں، اس عوام کے ساتھ مزید کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ خود کے مزے لگے ہوئے ہیں، خود بالکل سیٹ ہے، خود مزے میں۔ وہ مریم صاحبہ کہتی ہیں جی میاں صاحب کو جی لندن میں بڑی تکلیف ہے، وہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے سر میاں صاحب کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے لندن میں بیٹھ کے۔
اگر ان کو تکلیف ہوتی تو وہ کم از کم یہاں پہ آتے اور ادھر اس پاکستان کے اندر بیٹھتے. ان کو تکلیف نہیں ہے. ان کو تکلیف نہیں ہے. بالکل میڈم, ان کو تکلیف نہیں ہے. ان کو تب پاکستان آنا ہوتا ہے جب ان کو لگتا ہے کہ یار میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں یا کچھ اور بن سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے وہ آئیں گے, ادروائز نہیں آئیں. انہوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بیٹھ کر؟ یہ عوام جانے, ان کا کام جانے, ان کا کوئی کنسرن نہیں. خیر, تو میں نے جو دو تین چیزیں آپ کو بتا دی اس میں ہم کافی ترقی کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میں تو مبارکباد دیتا ہوں پی ڈی ایم کو, ان کی 85 نمبر جو کیبنٹ بنی ہے اس کے اوپر. اور میں کہتا ہوں یہ 15 لوگ ہیں, تو آپ کسی طریقے سے اس 15 لوگوں کو پورا کریں کہ ہمارے پاس ایک ایسا ریکارڈ سیٹ ہو جائے 100 کا, یعنی سینچری کا, کہ یار وہ کم از کم کوئی اس کو توڑنے کی ضرورت نہ کرے. ویسے کرے گا نہیں کوئی, یہ تو مجھے ویسے تو 85 کا بھی کوئی نہیں توڑ سکتا, لیکن پھر بھی ہم ایک ایسا ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں کہ یار وہ لمبے عرصے تک رہے. ویسے مجھے کسی دنیا کا اور ملک ایسا نظر نہیں آتا کہ جن کی اتنی بڑی کیبنٹ. اس دن میں دیکھ رہا تھا, کہتے جی جو یو کے کی حکومت ہے, یعنی یونائٹڈ کنگڈم کی جو حکومت ہے, ان کے پاس ٹوٹل 45 گاڑی ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمارے صرف سندھ صوبے کے اندر 25,000 وہیکلز ہیں سرکار کی, 25,000 گاڑیاں صرف سندھ میں. پھر پنجاب 69% پاپولیشن ہے, وہاں کتنی گاڑیاں ہوں گی. خیبر پختونخوا یہاں پہ دوسری تیسری چوتھی گاڑی میں دیکھتا ہوں پشاور نمبر کی, تو سرکار کی گرین نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے. بلوچستان کی نظر آتی ہے, گلگت بلتستان کی نظر آتی ہے, مظفر آباد کی نمبر کی سرکار کی جو گاڑیاں ہوتی, کشمیر کی, وہ یہاں پہ لازمی بات ہے مزہ آتا ہے. وہی سرکار کی گاڑی ہے, بڑی سی 4,500 سی سی کی, اور لینڈ کروزر ہے, یہ ہے وہ ویگو شیگو, مزہ آتا ہے. اور اوپر وہ پیچھے انہوں نے پھر وہ بندے بھی بٹھا دیے ہوتے ہیں نا, 2-3 گنے شنے دے کے وہ یوں, اور انہوں نے منہ شو چھپائے ہوتے ہیں بلیک کلر کی, انہوں نے یونیفارم پہنی ہوتی ہے. تو وہ تو پھر ٹوری اور ہوتی ہے بھائی. ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ بھائی لوگوں کو کیا چاہیے اور لوگوں کا مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم سیٹ ہے نا, سب کچھ سیٹ ہے. خیر, بے شک باقی سارا کچھ اپسیٹ ہو. We'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.